السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رحمانی پروگرام یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ دوستو، عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے اور تبصرہ کیا جاتا ہے کہ ہندوستان باہر سے صرف مسلمان ہی آئے، مسلمان کے علاوہ جو بھی لوگ ہندوستان کے باشندے ہیں، ہندوستان میں رہتے سہتے ہیں، وہ سب ہندوستان کے اصلی اور قدیم باشندے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے۔ حالانکہ تاریخ داں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ تو اس لیے آئیے آج کے اس قسط میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ کون ہمارے ملک ہندوستان کے اصلی اور قدیم باشندے ہیں اور ان کا رہنا سہنا اور طرز زندگی کس انداز کا تھا، اور کون کون باہر سے آئے اور آ کر کے ہندوستان کے اصلی اور قدیم باشندے کو کتنا ستایا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو خیر، ان تمام باتوں پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ آپ حضرات اخیر تک ہماری بات کو سننے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ہمارا ملک ہندوستان بہت ہی قدیم ملک ہے، یہاں ہزاروں سال سے آبادیاں ہیں۔ اس لیے یقین کے ساتھ کہنا کہ فلاں قوم ہی یہاں کے اصلی اور قدیم باشندے ہیں ذرا مشکل ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے پہلے وحشی حضرات رہا کرتے تھے، ان کے بہت سارے قبائل تھے اور ان کے قبائل بہت سارے ناموں سے جانے جاتے تھے، مثلا کول، سنتھال اور ڈراوڈ وغیرہ نام سے وہ لوگ مشہور تھے۔ ان کے حالات کے بارے میں جناب مولانا سید ابو ظفر صاحب اپنی کتاب مختصر تاریخ ہند میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جھوپڑیوں اور غاروں میں رہا کرتے تھے، پھل پھول کھایا کرتے تھے، شکار بھی کر لیا کرتے تھے، آگ سے شروع میں بالکل ناواقف تھے۔ ہاں، وہ لوگ شروع میں بس شکار اور پھل پھول پر ہی اکتفا کرتے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دھات میں سے تانبے کا ان کو علم ہوا، تو پھر وہ حضرات تانبا سے اپنے اوزار بنانے لگے اور تانبے کو استعمال کرنے لگے۔ پھر ایک مدت کے بعد ان لوگوں کو لوہے کا بھی علم ہوا، تو پھر وہ لوگ لوہے سے طرح طرح کے اوزار استعمال کرنے لگے۔ شروع میں وہ پتھر کے اوزار کو استعمال کرتے تھے، پھر بعد میں تانبے سے وہ اوزار بنانے لگے، پھر اس کے بعد جب لوہے کا علم ہوا تو لوہے کو استعمال کرنے لگے اور لوہے سے طرح طرح اور قسم کے اوزار بنانے لگے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لوگ کھیتی باڑی کرنے اور مویشی پالنے بھی لگے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے حالات اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ وہ لوگ کپڑا بھی بننے لگے تھے، تجارت بھی کرنے لگے تھے، جس سے وہ بہت ہی خوشحال اور خوش و خرم زندگی ہمارے ملک ہندوستان میں گزار رہے تھے۔ اسی درمیان باہر سے دوسرے ملکوں سے بہت ساری قومیں دھیرے دھیرے ہندوستان آنے لگی، جسے دیکھ کر وہ کافی پریشان ہوئے
لیکن کر کیا سکتے تھے؟ بڑی تعداد میں باہر سے لوگ آ رہے تھے۔ باہر سے آنے والی قوموں میں آریہ، گوجر اور منگولین کے نام سر فہرست ہیں۔ یعنی سب سے پہلے آریہ قوم آئی، پھر اس کے بعد منگولین حضرات آئے، پھر اس کے بعد گوجر حضرات آئے، پھر اس کے بعد ایک زمانے کے بعد ایرانیوں اور یونانیوں کا بھی حملہ ہوا۔ خیر، آج ہم پہلے گوجر اور منگولین کے بارے میں بات کریں گے، پھر اخیر میں آریہ پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ دوستو، منگولین اتر پورب کی طرف سے ہندوستان آئے اور ہندوستان کی مختلف جگہوں پر، خاص طور سے آسام اور مشرقی بنگال میں آباد ہوئے۔ اسی طرح نیپال اور بھوٹان میں بھی وہ لوگ آباد ہوئے۔ ان لوگوں کی نسلیں آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح عیسوی سن کی 4 اور 5ویں صدی میں گوجر حضرات پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے بڑی تعداد میں ہندوستان میں داخل ہوئے، سندھ، پنجاب اور گجرات ہو کر دکن تک پہنچے اور اپنی بڑی بڑی سلطنتیں قائم کر لی۔ پھر گنگا کے میدان پر بھی قبضہ کر کے آسام تک پہنچ گئے۔ ان کی نسلیں بھی آج تک موجود ہیں۔ اسی طرح منگولین اور گوجر سے پہلے آریہ قوم ہندوستان آئی۔ یہ قوم وسط ایشیا کے رہنے والی تھی، جہاں ہزاروں قبائل رہتے سہتے تھے اور اپنے جانوروں کے لیے چراگاہ تلاش کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ چنانچہ مولانا سید ابو ظفر صاحب اپنی کتاب مختصر تاریخ ہند میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آریہ قوم آہستہ آہستہ سندھ پہنچی، پھر وہاں کے اصلی باشندوں سے جنگ کر کے پنجاب کے مالک ہو گئے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب اپنی کتاب تاریخ ہند میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی آریہ قوم پنجاب میں ہی دریا کے کنارے 100 برس تک آباد رہے، آگے نہیں بڑھے، لیکن جب ان کی آبادیاں بڑھی تو وہ آگے بھی کئی زرخیز زمین پر قبضہ کرنے لگے، قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس وقت کے قدیم باشندوں سے زبردست جنگ شروع ہوئی اور کئی 100 برس تک لڑائیاں جاری رہی، یہاں تک کہ آریہ قوم ہندوستان کے اصلی اور قدیم باشندوں کو شکست دے کر ان میں سے بعض کو قتل کر دیا، بعض کو غلام بنا لیا اور بعض کو جنگلوں میں بھگا دیا۔ آخر کار یہ قدیم ہندوستانی باشندے جانوں اور مالوں کی قربانی دینے کے بعد جنگلوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے، اور یہ آریہ قوم ہندوستان کے مختلف حصوں پر ظلماً قبضہ کر کے حکومت کرنے لگی اور بڑی بڑی حکومتیں قائم کر لی، یہاں تک کہ آریہ کے جنگی فوج کے سردار دھیرے دھیرے راجہ مہاراجہ بن گئے۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایرانیوں اور یونانیوں کا بھی ہندوستان پر حملہ ہوا اور یہاں کے باشندے کو ایرانیوں اور یونانیوں نے بھی بڑا نقصان پہنچایا، ہزاروں کو قتل کیا اور ہزاروں خون بہایا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت کے ہندوستانی راجاؤں نے بھی ان سے جم کر مقابلہ کیا اور ملک کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مجھے کہنا صرف یہ ہے کہ ان تفصیل سے یہ بات بہت واضح ہو گئی ہوگی اور یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھی جا سکتی ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں باہر سے آنے والے ڈھیر ساری قومیں ہیں۔ صرف مسلمان ہی باہر سے نہیں آئے، بلکہ مسلمان کے علاوہ ایک بڑی تعداد، یوں کہیے ایک بہت زیادہ اور بڑی تعداد میں لوگ باہر سے ہندوستان آئے، جن میں سے آریہ قوم سب سے پہلے آئے، پھر ان کے بعد منگولین آئے، پھر ان کے بعد گوجر آئے۔ خیر، ان تمام تفاصیل سے ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے
کہ یہ جو آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ صرف مسلمان باہر سے آئے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ باہر سے نہیں آئے، یہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ڈھیر ساری قومیں جو آج ہندوستان میں آباد ہے، بستی اور رہتی ہے، یہ سب بھی باہر سے ہی آئے تھے۔ جو اصلی اور قدیم باشندے ہیں وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں، اور ان کے ساتھ تو شروع ہی میں بڑا ظلم کیا گیا تھا، ان کو ستایا گیا تھا، جو لوگ باہر سے آئے انہیں پریشان کیے۔ خیر، اخیر میں صرف عرض یہ ہے کہ جو یہاں کے اصلی اور قدیم باشندے ہو یا باہر سے آئے ہو، تو یہاں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کہیں سے بھی آئے ہو، یعنی پہلے کہیں سے بھی آئے ہو، شروع سے یہاں رہتے ہو، تو وہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو ہم سب مل کر، چاہے باہر سے آنے والے ہو یا پھر ہندوستان کی اصلی اور قدیم باشندے ہو، وہ ہم سب مل کر کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر ہندوستان کی ترقی اور کامیابی کے لیے بھرپور محنتیں کریں، کوششیں کریں، اور ہندوستان کی حفاظت اور بقا کے لیے جہاں تک ہو سکے وہاں تک ہر ممکن محنت اور کوشش کرتے رہے، مل جل کر رہے، بھائی چارگی کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو آباد رکھے، خوشحال رکھے اور محفوظ رکھے۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔